خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ گاڈ لو منسٹری انٹرنیشنل کے ذریعے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا پیار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں اپنی وہ گواہی جو خداوند یسوع مسیح نے آج سے 27 سال پہلے میری زندگی میں پیدا کی، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد واپس آنے والے ہیں اور اپنے نیک اور پاک لوگوں کو خداوند یسوع مسیح اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنے وہ 3 خواب شیئر کروں گا جن میں خداوند نے مجھے تینوں خوابوں میں ایک ہی کانسیپٹ تھا کہ قیامت آ گئی ہے اور ججمنٹ ہونے والی ہے۔ تو پہلا خواب جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایوب نبی کی کتاب اور اس کا 33 باب اور اس کی 14، 15، 16 اور 17 آیت جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں ایسے لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ 18 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ میرے ساتھ ہوا اور ان خوابوں کے دوران، اور پھر خدا نے میری زندگی بدلی۔ تو پہلا خواب جو میں نے دیکھا اس میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان اور زمین کی قوتیں جو ہیں وہ بڑے زور سے ہلائی گئیں اور ستارے اور سیارے تمام آسمان سے گر رہے ہیں اور بڑا خوفناک منظر تھا۔ اس کے فوراً بعد آسمان صاف ہو گیا اور نیلا چمکدار آسمان میں دیکھ رہا ہوں، اور وہاں ہیون سے 2 فرشتے نکلتے ہیں۔ ایک دائیں طرف فضا میں بڑی تیزی سے اڑتا ہوا جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ بائیں طرف فضا میں اڑتا ہوا تیزی سے جاتا ہے، اور دونوں فرشتے جو ہیں وہ فضا میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں۔ اور فرشتہ جو دائیں طرف گیا ہے اس نے نرسنگا پھونکا اور بڑی زوردار آواز میں چلایا کہ خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں نیک اور پاک لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اور گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے۔ فرشتہ پھر بڑی زوردار آواز میں چلایا کہ خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں نیک اور پاک لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اور گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے۔ اس کے فوراً بعد آسمان سے زمین تک سیڑھیاں بڑھیں گی بڑی تیزی سے، اور آسمان کے ستارے بھاگ کر آئے ہیں اور دونوں سیڑھیوں کے سائیڈوں پر لائن اپ ہو گئے، اور بہت روشنی میں نے دیکھی، ایسی بھرپور روشنی، سچ اے برائٹ لائٹ جو میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ خدا نے مجھے دیکھنے کا موقع دیا اور میں نے پھر خداوند یسوع مسیح کو ہیون میں چلتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے اپنا پہلا قدم اٹھایا اس دنیا کی طرف آنے کے لیے اور پہلی سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھا، اور خواب وہیں پر ختم ہو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنی وائف کو اس خواب کے بارے میں بتایا، اور اس خواب کے آنے کے بعد میں پاکستان گیا اپنے ماں باپ کو ملنے، اور 1 مہینہ میں وہاں پہ ٹھہرا ہوں۔ تو 3 دن رہ گئے کہ میں واپس آتا نیو یارک، تو ایک پادری صاحب ہمارے گھر آئے اپنے بھائی کے ساتھ۔ انہوں نے 4 گھنٹے ہمارے ساتھ بائبل کھلوائی میرے سے، ایکچولی میں پڑھ رہا تھا بائبل اس وقت، اور ایک بہت خوبصورت موتیوں کی مالا بنا کے میرے سامنے رکھ دی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ خدا کا پلان تھا کہ میں 4 گھنٹے ان کے تھرو بائبل پڑھتا، اور انہوں نے آخر میں جو ختم کیا اس پہ لکھا تھا کہ اب درختوں کی جڑ پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ختم کیا خدا کا کلام، 4 گھنٹے لگے، تو میں نے ان سے کہا تاؤ جی میں نے ایسے ایسے خداوند کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ خداوند کو اپنی زندگی دے دو۔ تو میں نے بھی مسکرا کے ٹال دیا کہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں خدا کو خوش کر سکوں، مگر میں خوشی سے بھر گیا
اور جب میں واپس آیا ہوں نیو یارک تو خدا نے مجھے پھر ایک اور خواب دیا، اور اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا زلزلہ اس دنیا پر آیا، پہاڑ جو ہیں وہ ہوا میں پتوں کی طرح اڑ رہے ہیں، اور میں اور میرا بیٹا پہاڑوں میں بھاگ رہے ہیں کہ کہیں چھپ جائیں۔ پھر خدا نے مجھے نیو یارک کا سارا مینہٹن دکھانا شروع کیا، بڑی بڑی نیو یارک کی بلڈنگیں دکھانی شروع کی، اور وہ سب پانی میں گر رہی ہیں اور پانی سکڑ رہا ہے اور لپٹ رہا ہے، اور میں تھر تھر خواب میں کانپ رہا تھا، اتنا خوفناک منظر تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھا اور میں نے کہا کہ پاپا آؤ اس بڑی بلڈنگ کے پاس چلیں اور اس بلڈنگ سے کہیں کہ ہم پہ گر جائے اور ہم مر جائیں، اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ خدا اس دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور میں نے اپنے باپ کا جب ہاتھ پکڑا اور ہم اس بڑی بلڈنگ کی طرف بھاگنے لگے تو خدا نے میرا ڈریم بدل دیا، اور میں چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور اتنا اونچا آسمان خدا نے دکھایا، ان ستاروں سے اور چاند سورج ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی ہزاروں میل اونچا آسمان خدا نے مجھے دکھایا، اور وہاں پر سفید بادل تھے اور سفید بادل ہٹے ہیں اور آسمان جو ہے وہ وی شیپ میں کھلنا شروع ہو گیا اور آسمان کھلتا گیا، اور میں نے خدا کو گرجتے ہوئے دیکھا، اور خدا زور زور سے گرج رہا تھا کہ میں دنیا پر گناہگاروں کو سزا دوں گا اور نیک اور پاک لوگوں کو اٹھا لوں گا۔ اور خدا نے اپنے فرشتوں سے کہا اس دنیا پر آگ برساؤ، اور اس دنیا پر آگ آ رہی ہے، بڑے بڑے آگ کے گولے آ رہے ہیں اور لوگ جل رہے ہیں، اور کچھ لوگ چل رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ تو مجھے آواز آتی ہے کہ آگ جو ہے وہ گناہگاروں پر پڑے گی اور نیک اور پاک لوگوں کو کچھ نہ ہوگا۔ اس کے فوراً بعد خدا نے میرا ڈریم پھر بدلا، اور میں اور میری بیوی ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک گول چکر چل رہا ہے اور ایک درمیان میں سفید پلر ہے، اور اس چکر کے اوپر لوگ جمپ کرتے ہیں اور ان کے چہرے پر سفید نقاب آ جاتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، تو میں اپنی وائف سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ سفید نقاب ان کے چہرے پہ آئے؟ تو میری وائف چپ کر کے کھڑی اور انگلی اس کے منہ پہ لگی ہے، تو وہ پیچھے سے کوئی بولتا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ دانیل نبی کے پیروکار ہیں۔ اور جیسے ہی میں یہ نام سنتا ہوں تو میں اپنی وائف کا ہاتھ پکڑتا ہوں اور ہم دونوں چکر پر جمپ کر جاتے ہیں اور ایک بیسمنٹ میں گر جاتے ہیں، اور وہاں سے ایک دروازے سے باہر نکل رہے ہیں اور بائیں طرف کچھ روحیں ہیں۔ تو میں اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے ان روحوں کو بچا لیا، اور میرا خواب پھر ختم ہو گیا، اور میں صبح اٹھ کے بہت ڈر گیا خدا سے، اور میں دعا کرتا اور بائبل بھی پڑھتا، مگر میری زندگی میں گناہ تھا جس سے خدا ڈیل کر رہا تھا اور جس کو خدا میری زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ تو جہاں خدا نے میری زندگی بدلی وہ تیسرا ڈریم تھا، اور میں نے اس تیسرے ڈریم میں کیا دیکھا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے اور عدالت لگی ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بھی ان کے درمیان بیٹھا ہوں، اور ایک شخص کو میں نے دیکھا جو سب کے گناہ اونچی اونچی آواز میں سنا رہا ہے، کرتا کرتا آہستہ آہستہ میرے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ اب باری آئی الویس سہگل نقوی کی، جو لوگوں کی نظر میں بڑا شریف ہے اور اندر خانے کیا گناہ کر رہا ہے، آج میں سب کو بتاتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا میں کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھنا شروع کیا، تو میرے بیوی بچے بہن بھائی دوست عزیز اقارب میرے ماں باپ جن جن کو میں اس دنیا میں جانتا تھا وہ سب وہاں پر بیٹھے۔ تو میں کھڑا ہو کے میں نے کہا یار آج یہ میرا بھید کھول دے گا جو سیکرٹلی پرائیویٹلی خفیہ میں گناہ میں ملوث ہوں، میں نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور میں نے کہا خدا کے لیے میرے گناہ کسی کو نہ بتانا، آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور میں اس کے قدموں میں گر گیا اور میں زاروں قطار بچے کی طرح روتا رہا، اور میں اس خواب میں بہت رویا۔ جب صبح میں اٹھا ہوں تو میں ایک مردے کی حالت میں تھا، جیسے کسی نے روح میرے اندر سے نکال لیا۔ میں نے اپنے بیڈ روم کے دروازے میں آ کر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور میں نے کہا اے خدا تو مجھے معاف کر دے، نہیں تو مجھے مار دے گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس خواب کے ایک ہفتے کے بعد خداوند پاسٹر ڈیوڈ مال کو میرے گھر لے کر آیا، اور 15 جنوری 1989 کو شام 7 بجے میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی، توبہ کی، اور اس کے بعد خداوند نے مجھے ابلیس کے چنگل سے اور اس کے ہاتھ سے آزاد کیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے میرے سے بات کی کہ میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا۔ اور وہ دن اور آج کا دن خداوند یسوع مسیح مجھے نیو یارک میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔
تو میری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو اس ٹیسٹمنی کے ذریعے اپنے قدموں میں، اپنے چرنوں میں آنے کا موقع دے، اور خداوند یہ توفیق بخشے کہ آپ کی زندگی بھی اسی طرح تبدیل ہو جس طرح خداوند نے میری زندگی بدلی۔ میرے بہنوں بھائیوں، یسوع جلد آنے والا ہے، اور میں آج آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس ٹیسٹمنی کے ذریعے برکت دے، اور خداوند آپ کو اپنے قدموں میں آنے کا موقع دے، کیونکہ ہم آخری دنوں میں رہ رہے ہیں۔ یوئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ آخری دنوں میں اپنے روح کو ہر فرد بشر پر انڈیلے گا، اور تمہارے بوڑھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ پر بھی انڈیلا جائے۔ خدا جو ہے وہ سب کو موقع دیتا ہے اپنے پاس آنے کا، اور میرے بہنوں بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ ڈکلیئر کیا کلیئرلی بائبل میں کہ راہ، حق، آئی ایم دا وے، دا ٹروتھ اینڈ دا لائف، دیر از نو ادر وے۔ میرے بہنوں بھائیوں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور جب آپ خدا مسیح کے پاس آئیں گے تو آپ یہ فرق محسوس کریں گے، آپ ان کا پیار محسوس کریں گے، آپ ان کی محبت محسوس کریں گے، کیونکہ خدا نے یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں بنائی ہے، اپنے پیار میں بنائی ہے۔ کتنی خوبصورت دنیا اس نے بنائی ہے، کتنے خوبصورت پہاڑ اس نے بنائے ہیں، سمندر بنایا ہے، اور اس نے یہ آبشار بنائے ہیں جن کو ہم دیکھنے کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، اور پہاڑوں پہ یہ جو خوبصورتی جو درختوں کی اور پھولوں کی، یہ سارا کچھ خدا نے اپنے پیار میں بنایا ہے، اور مجھے اور آپ کو خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا ہے۔ خدا کسی جانور کے لیے نہیں اس دنیا میں آیا، اور نہ کسی مچھلی کے لیے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے خدا نے انسان کا روپ لیا اور اس دنیا میں آیا۔ اور بائبل ہمیں یوحنا کی انجیل اور 3 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں یہ خدا کی محبت ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے ذریعے مجھے اور آپ کو اپنے نزدیک آنے کا موقع دیتا ہے۔ شاید آپ کو ابھی یسوع مسیح کا نام اور اس کی محبت اور اس کی قربانی کے بارے میں اتنا احساس نہ ہو، مگر آپ جتنا ہی قریب آئیں گے اور کلام مقدس کو پڑھیں گے، انجیل مقدس کو پڑھیں گے، تو خدا کی محبت جو ہے وہ اور زیادہ آپ کی زندگی میں عیاں ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو یہ موقع مل جائے گا کہ آپ اس کی محبت کو جسمانی طور پر محسوس کر سکیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، اور خداوند دنیا کے ہر شخص سے محبت کرتا ہے، اور خدا آج آپ کو اس کلام کے ذریعے، اس ٹیسٹمنی کے ذریعے بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔